بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مکرم و معظم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے متعلق مقدس و مبارک قصے کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی تاجر رہا کرتا تھا، جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس کی صبح وہ یہودی قریش کی کسی محفل میں بیٹھ کر پوچھنے لگا کہ کیا آج رات کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ یہودی نے ان سے کہا کہ ذرا جا کر تحقیق کرو، آج رات امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، وہ 2 روز تک دودھ نہیں پیے گا، اس لیے کہ ایک جن عورت نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے۔ قریش کے لوگ مجلس سے اٹھ کر گئے، تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ یہودی نے بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، لوگ اسے لے کر گئے، وہ مہر نبوت دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد کہنے لگا نبوت بنی اسرائیل سے رخصت ہوگی، اور اے قریش خدا کی قسم یہ نومولود تم پر فتح یاب ہوگا، فتح حاصل کرے گا، اور اس کی وجہ سے مغرب و مشرق گونج اٹھیں گے۔ یہودی کا اشارہ فتح مکہ کی طرف تھا۔ فتح الباری۔ بزرگان محترم، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، زید بن عمر و بن نفیل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے شام کے ایک عیسائی عالم نے کہا کہ تمہارے شہر میں ایک نبی ظاہر ہوا ہے یا ظاہر ہونے والا ہے، اس کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، تم واپس جا کر اس پر ایمان لانا اور اس کی اتباع کرنا۔ دلائل النبوہ۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت 3 اور محیر العقول واقعات رونما ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے ٹوٹ کر گر پڑے، فارس میں مجوسیوں کے آتش کدے کی آگ جو 1000 سال سے لگاتار جل رہی تھی یکایک بجھ گئی، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ کسریٰ ساسانی سلطنت کے شاہ کا لقب ہے، اسے شاہ فارس بھی کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے نوشیروان کی حکومت تھی۔ اس وقت 2 ہی بڑی سلطنتیں تھیں اور دنیا کا بیشتر حصہ انہی 2 سلطنتوں کے زیر نگی تھا، ایک رومی سلطنت اور دوسری ساسانی۔ دوستوں اور بزرگوں، آتش کدے فارس ایران کے صوبہ فارس کے گاؤں کاریان میں واقع تھا۔ یہ آتش کدہ اب ویران ہے، اس کو آتش گاہ فرنبع کہتے ہیں۔ یہ آتش کدہ مجوسیوں کی ایک بہت بڑی عبادت گاہ تھا۔ نہر ساوا یا دریائے ساوا عراق کی مشہور نہر فرات کے قریب بہہ رہا ہے۔ یہ نہر سماوا شہر سے 23 کلومیٹر دور اور بغداد سے 282 کلومیٹر دور مغرب میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 5 کلومیٹر اور چوڑائی 3 کلومیٹر ہے۔ یہ تینوں واقعات سیرت، تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ یہ مخزون بن ہانی اپنے والد سے، جنہوں نے 150 برس کی عمر میں وفات پائی، روایت کرتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا، جس سے محل کے 14 کنگورے زمین بوس ہو گئے۔ آتش کدے فارس کی آگ جو 1000 سال سے روشن تھی بجھ گئی، دریائے ساوا خشک ہو گیا، کسریٰ سخت پریشان ہو گیا۔ دوستو بزرگوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعامات میں سے میرے اوپر ایک انعام یہ بھی ہے کہ میں مختون پیدا ہوا اور میرا سطر کسی نے نہیں دیکھا۔ المعجم الاوسط للطبرانی۔
ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش و خرم پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد دادا حضرت عبد المطلب کو اطلاع دی گئی۔ آپ تشریف لائے اور فرط محبت سے فرمانے لگے میرا یہ بیٹا یقیناً بڑی شان والا ہوگا۔ دلائل النبوہ البیہقی۔ یہ بھی روایت میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا جسم اطہر نہایت صاف ستھرا اور نظیف تھا، کسی حصے بدن پر کہیں کوئی گندگی آلائش لگی ہوئی نہیں تھی۔ شرح المواہب زرقانی۔ بزرگان محترم، حدیث شریف میں شام کے محلوں کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے وقت روشن ہو گئے۔ ہمارے زمانے میں ملک شام کا اطلاق ایک مختصر علاقے پر ہوتا ہے۔ اس زمانے میں اردن، عراق، شام اور فلسطین وغیرہ علاقوں کو شام کہا جاتا تھا۔ گویا مسجد اقصی کے ارد گرد کے پورے علاقے پر شام کا اطلاق ہوتا تھا۔ یہ علاقہ ایک زمانے سے مطلع انوار و منبع برکات رہا۔ بے شمار انبیاء کے وجود مسعود سے اس خطے کو مدت دراز تک روشنی ملتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے وطن سے ہجرت کر کے اسی خطۂ ارضی میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی علاقے میں واقع جامع دمشق کے مشرقی مینار پر ہوگا۔ وہاں سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ باب لد بھی یہیں ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجالی فتنے کی سرکوبی فرمائیں گے۔ نبوت عطا فرمانے کے بعد رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اسی علاقے کی سیر کرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے میں واقع مسجد اقصی سے معراج کے لیے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ شام کے محلات کی روشنی دراصل اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ حجاز سے نکل کر سب سے پہلے نور نبوت اسی علاقے کو روشن کرے گا۔ حضرات گرامی، بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما کامل ترین احوال میں ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے پوری طرح مامون و محفوظ رہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے قلب مبارک سے جمع ہوا خون نکال کر پھینک دیا گیا اور وجہ یہ بیان کی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان کا حصہ تھا۔ بعثت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تاکہ آپ کے قلب میں وہ چیز ڈال دی جائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک آئینے سے زیادہ صاف و شفاف اور مضبوط ہو جائے۔ معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر اس لیے کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بالکل مجلا و مزکہ ہو کر تشریف لے جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں تجلیات الہیہ کی تابانی برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلی بار شق صدر کے ذریعے قلب اطہر میں یقین کی، دوسری بار عین الیقین کی اور تیسری بار حق الیقین کی استعداد رکھی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تمام قلوب سے اعلیٰ و ارفع ہے، اس لیے اسے رکھنے کے لیے سب سے بہترین شے سے بنا ہوا تشت جنت سے لایا گیا۔ جس طرح دوستو سونے کو آگ نہیں کھاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو آگ نہیں کھا سکتی، سونے کو مٹی نہیں کھاتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ ایک حدیث مبارکہ میں کہ اس تشت میں ایمان و حکمت تھی۔ یہاں ایمان سے مراد ایمان کی قوت اور حکمت سے مراد معنی قرآن کی فہم ہے۔ حالانکہ ایمان و حکمت از قبیل معنی ہے، مگر ان معانی کو مجسم شکل دے دی گئی تھی، جیسے اعمال کو قیامت کے دن مجسم شکل دے کر تولا جائے گا۔ بزرگان محترم، ایک روایت میں کہ عہد طفولیت میں شق صدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر پر مہر نبوت بھی لگائی گئی تھی۔ قدیم آسمانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے گئے ان میں یہ وصف بھی شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوگی۔ چنانچہ ایک یہودی عالم نے پیدائش کے بعد گھرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے یقین کیا تھا کہ آخری نبی پیدا ہو چکے۔ حضرات گرامی قدر،
بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے قریب ان کے جسم کی رنگت کے مشابہ کبوتری کے انڈے جتنی مہر نبوت دیکھی۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ روٹی، گوشت یا سرید کھایا، پھر میں آپ کی پشت مبارک کی طرف گھوما، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی جو بائیں کاندھے کے اوپر مٹھی کی طرح ابھری ہوئی تھی، جس پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح کالے نشان تھے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو زید بن اخطب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ مہر نبوت کیا چیز تھی؟ انہوں نے جواب دیا چند بالوں کا مجموعہ تھا۔ شمائل الترمذی صفحہ 20۔ حضرت صائب بن یزید روایت کرتے کہ میری خالہ مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے بھانجے کو سر درد کی شکایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کی جانب کھڑا ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی جو گول حلقے جیسی تھی۔ صحیح البخاری۔ حضرات گرامی، مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب کسی شے کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو ہم مہر لگا دیتے تاکہ جو شے اس میں رکھ دی گئی ہے اس میں سے نکلنے نہ پائے۔ جواہرات بھری تھیلی پر مہر لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی موتی نکلنے نہ پائے یا اس تھیلی کو کوئی کھول نہ سکے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو علم و حکمت سے بھر کر دو شانوں کے درمیان مہر لگا دی گئی تاکہ اس خزانے سے کوئی چیز ضائع نہ ہونے پائے۔ بزرگان محترم، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کسی شخص نے حق جل شانہ سے درخواست کی کہ اے رب العالمین، مجھ کو شیطان کے وسوسے کا راستہ دکھلا کہ وہ کس راہ سے آ کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس شخص کو من جانب اللہ دو شانوں کے درمیان کی وہ جگہ جو قلب کے مقابل بائیں جانب ہے دکھلائی گئی اور بتلایا گیا کہ شیطان اس راہ سے آتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بزرگان محترم، چند باتیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے حالات زندگی سے متعلق۔ جیسا کہ بیان کیا گیا، حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی رضائی ماں تھیں، قبیلہ حوازن سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب بھی مدینہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھاتے۔ حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ جب مدینہ تشریف لائیں تو آپ انہیں دیکھ کر اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور یہ کہہ کر استقبال کیا، میری پیاری امی جان، میری محترم امی جان تشریف لائیں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک پر ان کو بٹھایا۔ رخصت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت میں بہت سی بکریاں اور تحائف سے لدی ایک اونٹنی بھی پیش فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ بعثت سے قبل مکہ مکرمہ تشریف لائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی خدمت میں کئی اونٹ اور اونٹنیاں پیش کی۔ دوستو اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے محبت اور ان کی حیات طیبہ پر عمل کی سعادت ہم سب کو مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔